السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریشن پیس اسپرنگ۔ اس سے پہلے ویورز میں ایک معذرت کرنا چاہتی ہوں آپ سے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی غلط خبر آپ تک میرے چینل کے توسط سے پہنچے۔ تو ویورز، وہ بات یہ تھی کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ذکر کیا تھا کہ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کا امیدوار جی ڈی اے کے یعنی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار سے ہار گیا۔ جی ڈی اے کے امیدوار کا نام میں نے اس میں غلط بتایا تھا، تو چونکہ نام غلط بتایا تھا اس لیے اس میں پک بھی غلط ڈلی ہے۔ صحیح خبر یہ ہے کہ لاڑکانہ پی ایس 2 کے صوبائی ضمنی انتخابات میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے امیدوار معظم عباسی کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد سمرو سے ہوا، جس میں جی ڈی اے کے امیدوار نے تقریباً 5000 ووٹوں سے برتری حاصل کی اور فتح یاب رہے۔ تو یہ غلطی نام کی تھی اور تصویر کی بھی، اس لیے میں آپ سے ایک بار پھر معذرت چاہتی ہوں۔ اور آئیدگی سے اپنی بقا کے لیے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1980 کی دہائی میں ایک کرد قوم پرست گروپ جسے پی کے نام سے جانا جاتا ہے، ترکی میں چیلنجز اور ترکی حکومت کے مابین اختلافات کی وجہ سے پی کے سیاسی اقتدار میں شامل ہوا، جس نے آزاد نسلی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ چونکہ اس گروہ نے ترکی فوج کے خلاف دہشت گردی کی مہم شروع کی جو آج تک جاری ہے، امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ ساتھ ترکی بھی پی کے کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے۔ چونکہ شام خانہ جنگی میں ڈوبا ہوا تھا اور مشرق نے دیہی علاقوں کا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی، پی کے سے وابستہ پیپلز پروٹیکشن یونٹ وائی پی جی نے ترک سرحد کے قریب ملک کے شمال کے بڑے حصے کو محفوظ کر لیا۔ جب جنگ جاری تھی اور دولت اسلامیہ کے عروج نے علاقے کی سفارتی متحرک قوت کو تبدیل کیا، تو امریکہ نے شام کے باغیوں کے اتحاد کی گرمجوشی سے حمایت شروع کر دی، جس کی قیادت بنیادی طور پر کردوں نے کی تھی، جسے شامی ڈیموکریٹک فورس ایس ڈی ایف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داعش کے خلاف جنگ کے دوران 10,000 سے زائد افراد کے کھوج دینے کے بعد واشنگٹن نے اس گروپ کو شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف اپنی زمینی فوج کے طور پر استعمال کیا۔ کم از کم 2017 کے بعد سے ترک ایک بڑے فوجی آپریشن کا اشارہ دے رہے ہیں، جس کا مقصد علاقے میں کردوں کو ہٹانا ہے۔ ایکسیس کے ساتھ گفتگو کرنے والے ایک ذرائع نے اس بات کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے اردگان سے اعتراف کیا کہ امریکہ خطے میں کسی بھی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا جب تک اس کی افواج وہاں موجود تھی۔ ایک بار جب انہیں وہاں سے نکال لیا گیا تو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بن جائیں۔ سابق عہدیدار نے دونوں قائدین کے مابین 2017 کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے بنیادی طور پر کہا، دیکھو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ ملک آپ کا ہے تو پھر میری طرف مدد کے لیے مت دیکھو، آپ اسے لے سکتے ہو، یہ آپ کا ہے۔ اس بات کا تذکرہ ٹرمپ نے کئی مہینوں پہلے انقرہ میں کیا تھا۔ ترکی کے اس حملے کے بعد میڈیا کا جنون بے حد عروج پہ تھا، جیسا کہ سفارتی برادری کا رد عمل تھا۔ یورپی یونین نے اس جارحیت کی مذمت کی تھی، کیونکہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے انقرہ کو اسلحہ کی تمام برآمدات غیر یقینی طور پر روک دی تھی، جس پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنی قوم کو یورپ کے ساتھ سرحدوں کو کھولنے، 30 لاکھ سے زائد مہاجرین کا سیلاب کی رہائی کی دھمکی دیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس وقت دنیا کو مزید حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب امریکی وزیر دفاع سیکریٹری مارک ایسپر نے اعلان کیا کہ امریکی فوج کو شام سے باہر نکالا جائے گا اور وہ اپنے کرد اتحادیوں کو بغیر کسی مدد کے مؤثر انداز میں چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں ترک فوج کے ذریعے پیچھے دھکیلنا جاری ہے۔ سینٹ کی اکثریت کے رہنما اور انتظامیہ کے اہم حلیف مچ میکونل نے اس ہفتے کے شروع میں ایک بیان میں کہا کہ شام سے امریکی افواج کے فوری طور پر انخلاء سے صرف روس، ایران اور اسد حکومت کو فائدہ ہوگا اور اس سے داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے دوبارہ گروپ بننے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔
اس حملے کے جواب میں ٹرمپ انتظامیہ نے متعدد ترک سرکاری عہدیداروں وزارتوں کے خلاف پابندیوں کا اختیار دے دیا اور معیشت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں اسٹیل کے نرخوں میں اضافہ کیا تاکہ اردگان کو جارحیت کا سامنا کرنا پڑے۔ سینٹ میں ریپبلکن لینڈسی گراہم اور ڈیموکریٹ کرس وان ہولن کے مابین دو طرفہ شراکت نے ایک بل پیش کیا جس کے تحت صدر ٹرمپ کے جاری کردہ بل پر اضافی پابندیاں فراہم کی جائیں گی۔ فوجی نمائش کے پس منظر میں روس اور امریکہ دونوں نے اس تنازع کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کیا۔ صدر ٹرمپ نے اردگان کو متعدد مواقع دیے جن میں پریس کو لیک ہونے والی ایک بات بھی شامل ہے جس کی وائٹ ہاؤس کے ذریعے مستند ہونے کی تصدیق کر دی گئی، جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ ہزاروں افراد کے ذبح کرنے کے ذمہ دار نہیں بننا چاہتے اور میں ترکی کی معیشت کو تباہ کرنے کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا۔ آپ نے یہ کام صحیح انسانی طریقے سے انجام دیا تو تاریخ آپ کو اچھی نظر سے دیکھے گی۔ ٹرمپ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر اچھی چیزیں رونما نہیں ہوتی تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو شیطانیت کے روپ میں دیکھے گی۔ سخت آدمی مت بنو۔ انہوں نے کہا کہ ایس ٹی ایف کا کمانڈر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمق مت بنو۔ ایک ترک عہدیدار نے لندن میں مقیم مڈل ایسٹ آئی کو بتایا کہ اردگان نے ٹرمپ کا خط کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ اہلکار نے مزید بتایا خط کی تاریخ 9 اکتوبر ہے اور اس دن ہم نے آپریشن پیس بہار شروع کیا۔ ہمارے صدر نے اسی دن شام 4 بجے آپریشن شروع کر کے بہترین جواب دیا۔ آخرکار انقرہ پہنچنے اور گھنٹوں مذاکرات میں مصروف رہنے کے بعد نائب صدر مائک پینس نے میڈیا کو اعلان کیا کہ فائر بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکہ اور ترکی نے شام میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ ترک فریق آپریشن امن موسم بہار کو روکیں گے تاکہ وائی پی جی افواج کو سیف زون سے 120 گھنٹوں کے لیے انخلا کی اجازت دی جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں۔ شکریہ۔